الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے اور ان کے احوال کے حوالے سے ہم نے یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جانی تھی کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام حران یا فدان آرام سے اپنے ماموں لابان کے گھر سے واپس لوٹے تو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ 11 بیٹے بھی تھے، 2 بیویاں تھیں، خدام اس کے علاوہ تھے اور لونڈیاں اس کے علاوہ تھیں، اور بہت سارا مال و اسباب تھا جب آپ واپس فلسطین آئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اپنی والدہ کے اکلوتے بیٹے تھے اور یہ باقی جو 10 بھائی تھے وہ دوسری والدہ یعنی لیہ بنت لابان سے تھے۔ حضرت یوسف کے ایک اور بھائی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، جن کا نام بنیامین تھا، ان کی پیدائش فلسطین میں آ کر ہوئی۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام ابھی بچپن میں ہی تھے کہ ان کی فضیلت اور مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں گویا طے کیا جا چکا تھا، اور ان کے جو دوسرے بھائی تھے صرف اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کرنے لگے کہ ان کا والد کے ساتھ خصوصی تعلق تھا، اور والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل یعنی عبداللہ تھا، اللہ کے بندے حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، وہ خصوصی شفقت فرماتے تھے۔ اس حسد اور رقابت کی وجہ سے ان کو یہ خیال ہوا کہ ہم اپنے بھائی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹا دیں تاکہ اپنے والد کی پوری توجہ حاصل کر سکیں۔ یہاں سے وہ قصہ ناظرین کرام شروع ہوتا ہے جس کو اللہ کریم نے پوری ایک سورت میں، جس کا نام سورہ یوسف ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے، یعنی یہ جلالت قدری ہے، یہ مقام و مرتبہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کی ایک سورت نازل فرمائی۔ لیکن اس قصے کو ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کا ذکر کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خواب آیا تھا، اور خواب کا بھی ذکر کرنے سے پہلے فرمایا ہے کہ ہم آپ کو ایک بہترین قصہ بتانے والے، احسن القصص، اور یہ گویا کہانیوں میں سے بہترین کہانی، قصوں میں سے بہترین قصہ کہ اس کے اندر سیاسی، معاشرتی، معاشی اور انفرادی حوالے سے اور خاندانی اعتبار سے عبرت و نصیحت کے بے شمار پہلو موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا بے شمار سامان موجود ہے، اس لیے اس کو احسن القصص کہا گیا۔ میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ اس قصے کو بہت سارے لوگوں نے عشق و محبت کی داستان کہہ کے نہ صرف اس قصے کے ساتھ ظلم کیا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جو شخصیت ہے اور آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کے ساتھ ظلم کا جو رویہ رکھا ہے، بلکہ قرآن پاک کے ساتھ بھی یہ ظلم ہے کہ جو حکمتوں بھری اور ہدایت بھری کی کتاب ہے، جو ہے ہی کتاب ہدایت، اس میں جو ایک بہترین بیان آیا ہے اس کے بارے میں اس طرح کی بات رکھی جائے، یہ اگر اس کا تعلق عشق و محبت کی کسی کہانی سے بھی ہے تو وہ اصل میں عظمت کردار کا قصہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کردار کی بلندی کو اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال بن گیا۔ اس کا آغاز قرآن پاک نے اس طرح سے کیا ہے کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، آپ کی سمجھ کے لیے اللہ تعالیٰ نے عربی قرآن نازل کیا۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، کہ ہم تجھے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے بہترین کہانی ایک سناتے ہیں، چونکہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے اور اللہ کی طرف سے وحی کیا جا رہا ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری کہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے والا جو واحد سورس ہے، واحد ذریعہ ہے، وہ وحی الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو یہ بات بتائی، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بالکل نہیں جانتے تھے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں بھی بیان فرمائی کہ ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے اوپر وحی نازل نہ ہوتی تو آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ یعنی سب کچھ جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے، بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ آپ کا پورا مقام و مرتبہ اور وحی کے ذریعے حاصل ہونے والا تمام کا تمام علم یہ عطائی علم ہے، اس کا قطعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی یا کسبی کسی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء من عبادہ، اللہ جسے چاہتا ہے یہ اپنا فضل عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وحی عطا کر کے بذریعہ وحی یہ گویا پوری کہانی سنائی ہے۔ اور اس کہانی سنانے کا یہ مطلب نہیں ہے، ابتدائی پروگراموں میں بھی یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ جتنے قصے قرآن پاک کے اندر بیان ہوئے ہیں یا گزشتہ انبیاء کا جو تذکرہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ انبیاء ہمارے لیے لائق اطاعت ہیں یا ان کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے، بلکہ ان کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہدایت اور نصیحت کی وہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہی ہیں، ان باتوں کا ایک گویا تائید حاصل کی جائے اور بطور مثال پیش کیا جائے۔ وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح طور پر ارشاد فرمائی کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر آپ نے ایک دفعہ کسی صحابی کو پرانے جو یعنی صحیفے تھے ان میں سے کسی کو کوئی صحیفہ یا اس کے اوراق پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، یہ اب تمہارے لیے قابل اطاعت نہیں ہے، یہ چیز قابل ہدایت نہیں ہے، اب ہدایت کا ذریعہ قرآن پاک ہے۔ اور جب اپنے وقت میں انجیل بھی نور تھی، اپنے وقت میں کتاب ہدایت تورات بھی تھی، لیکن اب قرآن آ گیا۔ سورۃ المائدہ کے اندر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہی تورات نازل کی اور اس کے اندر بھی ہدایت اور نور تھا، جب اللہ تعالیٰ نے ہی انجیل نازل فرمائی اس کے اندر بھی ہدایت اور نور تھا، اب قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت رکھی ہے وہ اب مانیٹرنگ بھی کرے گی۔ فرمایا وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ اب مانیٹرنگ بھی کرے گا کہ تورات کی کون سی بات سچی یا انجیل کی کون سی بات سچی۔ اب جس چیز کو قرآن سچا کہے گا وہ سچی بات ہے۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں جتنی نصیحتیں بیان ہوئی ہیں اور جتنی عبرت و موعظت کے مقامات بیان ہوئے ہیں، ان سب کا اصل میں اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ کردار کی عظمت کا قصہ رہتی دنیا تک کے لیے عبرت و نصیحت کا باعث بن جائے۔ وگرنہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تقلید اور جو اتباع ہے وہ واجب ہوگی، کسی اور نبی کی اطاعت واجب نہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کے قصے میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کا آغاز جو ہے وہ اس بیان سے ہوتا ہے سورہ یوسف کا کہ یہ احسن القصص ہے، اور یہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ آپ کو اگر کوئی کہانی پتہ چلے، آپ کے پاس کوئی ہدایت کا سامان آئے، آپ کے پاس یوسف علیہ السلام کا قصہ آیا ہے، تو یہ سارا کا سارا اللہ کا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے، وگرنہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اس بات کا شعور ہی نہیں تھا، جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو پورا شعور آ گیا۔ اب فرمایا کہ اس میں ایک خواب آئی حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور اس خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور ایک سورج اور ایک چاند، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ بچپن میں تھے اور بچے کو ایک خواب آئی، اور خواب بھی گویا قابل ذکر تھی۔ اس خواب کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے سامنے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان فرمایا۔ اب والد محترم نے یہ خواب سن کر یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بہت بڑے مقام پر اور فضیلت و مرتبے پر فائز کرنا چاہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو فضیلت اور مقام و مرتبہ حاصل ہوگا جو خواب سے ظاہر ہو رہا ہے، وہ اس حسد میں اور اس رقابت میں مزید اضافے کا باعث بنے گا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ آپ کے بھائی کرتے تھے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع فرما دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ آپ نے یہ اپنا خواب کسی کے پاس ذکر نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ تجھے بہت بڑا مقام عطا فرمانے والا ہے۔ اور قرآن نے اس بات کو واضح طور پر فرمایا ہے کہ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، ابا جی مجھے 11 ستارے نظر آئیں، والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اور سورج اور چاند سب مجھے سجدہ کر رہے تھے، یہ میں نے دیکھا۔
قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. خاص طور پر یہ نہیں فرمایا کہ کسی کو نہیں بتانا، بلکہ فرمایا اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ تیرے خلاف کوئی نہ کوئی ترکیب ڈھونڈیں گے، کوئی تیرے خلاف پھر سازش کریں گے، اور پہلے ہی حسد اور رقابت ان کا بہت بڑھا ہوا ہے، اب اگر تو ذکر کر دے گا تو ان کے معاملات ٹھیک نہیں رہیں گے. اس لیے جو غالب احوال تھے اور اس وقت کی جو موجودہ صورتحال تھی اس کو بھانپتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کر دیا یوسف علیہ السلام کو. اور ساتھ ہی یہ بات سمجھ بھی آ گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے بہت بڑا، بلند مرتبے دینے والا اور بہت بڑی خوشخبری کا حامل. لہٰذا آپ نے جہاں یہ فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ذکر نہ کرنا، وہ پہلے ہی حسد اور رقابت میں بڑے ہوئے ہیں، اور ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور شیطان بڑا کھلا دشمن ہے، وہ بھی رول پلے کرے گا، درمیان میں وہ بھی کردار ادا کرے گا. لہٰذا ان کے پاس ذکر نہ کرنا، اور ساتھ کہہ دیا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. کہ تیرے رب نے جو اسحاق علیہ السلام کے اوپر اور ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی تھیں، ان رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ ابھی رکا نہیں. یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ یہ رحمتیں اور برکتیں آل ابراہیم کے اوپر ابھی جاری ہیں، اور تجھے بھی اللہ تعالیٰ اس انعام کی تکمیل فرمائے گا جو تیرے آباء و اجداد کے اوپر ہوتا ہے. اور یہ پوری آل یعقوب یعنی خود حضرت یعقوب علیہ السلام جو اس وقت خواب سن رہے تھے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے یعنی فرد واحد کے ذریعے سے جس کا نام یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام ہے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس پورے خاندان کو ایک بہت بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمانے والا ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا خلاصہ ہے، اور اس کے بعد کی جو پیدا ہونے والی صورتحال ہے اس کا ذکر قرآن پاک ان معنوں میں کرتا ہے کہ جو ان کے بھائی ہیں ان کے حوالے سے بہت بڑے یعنی نصیحت اور عبرت کا سامان ہے. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، سوال کرنے والے اور پوچھنے والوں کے لیے اور استفسار کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں، بڑے عبرت و موعظت کے نشان ہیں ان کے بھائیوں میں. اب دیکھیں آج بھی اگر کوئی شخص جو ہے بے وفائی کی اور حسد کی مثال دینا چاہتا ہے تو وہ برادران یوسف کی بات کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ برادران یوسف میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نصیحت کے پہلو رکھے ہوئے ہیں کہ اگر وہی قصہ سن لیا جائے اور اس کا صرف یہ پہلو دیکھ لیا جائے کہ ان کے بھائیوں نے حضرت معصوم حضرت یوسف علیہ السلام، ننھے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا سلوک کیا، صرف یہ ایک پہلو بھی اگر مد نظر رکھ لیا جائے تو اس کے اندر بھی بے شمار نصیحت کے پہلو نکلتے ہیں. کیسا سلوک ہونا چاہیے تھا اور کیا سلوک ہوا، کس سلوک کے مستحق تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اور برادران نے جو بڑے بھائی تھے انہوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا. قرآن کہتا ہے کہ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. اس حسد کو جس میں شیطان بھی اپنا کردار ادا کر رہا تھا، قرآن اس طرح بیان کرتا ہے کہ اصل میں باپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تھا. یعنی اس کے اندر یہ جذبہ موجود تھا کہ والد جو ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی زیادہ تر توجہ جو ہے وہ اپنے چھوٹے دونوں بیٹوں کی طرف جاتی ہے. اس لیے ہمیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ یہ یوسف اور جو اس کا بھائی یعنی بنیامین ہے، ان دونوں کو ہم الگ کر دیں. ہم ایک جتھا اور گروہ ہونے کے باوجود اور 10 بھائی ایک ہی ماں سے ہونے کے باوجود اتنی توجہ حاصل نہیں کر سکے جتنی توجہ، محبت اور شفقت یوسف اور اس کے بھائی کو حاصل ہوئی ہے. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، ہم سے زیادہ وہ دونوں پیارے ہیں حالانکہ ہم 10 ہیں اور وہ 2 ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین، یہ ہمارے والد صاحب کو پتہ ہی نہیں چلتا کس کے ساتھ زیادہ پیار کرنا چاہیے، کس کے ساتھ کم کرنا چاہیے، اور ہمارا باپ جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہا، فی ضلال مبین، گویا گمراہی کی سمت جا رہا ہے. یہ ان کو خیال ہوا.
پھر کیا کریں؟ خود ہی سوچا اقتلوا یوسف، بیٹھ کے سوچا کوئی پروگرام بنائیں کہ جس کی وجہ سے ہم والد کی توجہ حاصل کر سکیں، اور کہا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا تو اس کو قتل کر دیں یا پھر کسی ایسی جگہ پہ چھوڑ آئیں، کسی جنگل میں یا کسی جگہ ایسی چھوڑ آئیں کہ یوسف راستے سے ہٹ جائے اور باپ کی جو توجہ ہے وہ ساری کی ساری ہمیں مل جائے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، جب یہ کام کر لو گے، یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا لو گے، تو اس کے بعد نیک بن جانا، یہی ایک چھوٹا سا کام ہے، یہ کر لیں۔ یہ اکثر ناظرین کرام جو اکثر گناہ کرنے والے ہیں، جن کو نیکی اور گناہ کا احساس موجود ہو، جن کو تو احساس ہی موجود نہیں، ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے، اور جن کو نیکی اور گناہ کا احساس موجود ہوتا ہے وہ بھی گناہ کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ چھوٹا سا گناہ یہ کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اس کے بعد نیک بن جائیں گے۔ تو یہ گویا گمراہی کا آغاز اسی خیال اور اسی تصور سے ہوتا ہے، اور برادران یوسف نے بھی یہی کیا کہ یہ سوچا کہ ہم صرف یوسف کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں، یا تو قتل کر دیتے ہیں یا کسی جگہ چھوڑ آتے ہیں، اور پھر بعد میں ہم نیک بن جائیں گے۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، اب تھے تو بھائی، چاہے والدہ اور تھی، باپ کی طرف سے تو سگے تھے، اور بھائی کو قتل کرنا دل میں خیال تو آتا ہے، رحم آتا ہے۔ تو یہ کہا، کسی ایک نے ان میں سے یہ کہا، اب ظاہر ہے 12 بھائی تھے اور 12 میں سے 2 تو یہ بیچارے چھوٹے بچے تھے، باقی 10 آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو مفسرین کرام نے یہاں پہ مختلف لوگوں کے نام لکھے ہیں، کسی نے کہا شمعون نے یہ کہا تھا، کسی نے کہا یہودا نے یہ کہا تھا، کسی ایک نے بہرحال یہ کہا، قرآن اس کا نام نہیں ذکر کرتا، قرآن صرف اتنا کہتا ہے کہ قال قائل منہم، جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے، مشورہ صلاح جاری تھی، انہی میں سے ایک شخص نے یہ کہا کہ قتل نہ کرو، آخر تمہارا بھائی ہے، بلکہ اس کو یہ کرو وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اس کو کسی اندھے کنویں میں پھینک دیں، کسی گہرے کنویں میں پھینک دیں، کوئی آتا جاتا قافلہ اس کو خود ہی اٹھا لے گا، اگر کرنا ہی ہے کم از کم اس کا قتل تو ہمارے ذمے نہ لگے گا، راستے سے بھی ہٹ جائے گا اور ہمیں قتل بھی نہیں کرنا پڑے گا، اگر سکیم بنانی ہی ہے تو ایسی بنائیں جس کو اس کو کسی کنویں میں پھینک دیں۔ ناظرین کرام، یہ جو کنواں ہے اس کو جب کہا گیا، غیابت الجب، کسی گہرے کنویں میں، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کنواں ایسا تھا، بعض تو کہتے ہیں کہ اس میں پانی نہیں تھا، اور ایسا کنواں انہوں نے کنعان کا ڈھونڈا کہ جس میں پانی نہ ہو اور بالکل خشک کنواں ہو، اور اس کو نیچے پھینک دیں گے اور وہ کم از کم پانی میں نہ جائے اور اسی خشکی میں پڑا رہے اور کوئی ان کو اٹھا لے گا۔ لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ خاص طور پہ سید سلیمان منصور پوری یہ لکھتے ہیں کہ جب بہت گہرے کنویں کو کہتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر پانی نہ ہو، بلکہ پانی ہونے، جس میں پانی موجود ہو اس کو جب کہا جاتا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ایک ایسا کنواں تھا جس میں پانی تو موجود تھا، لیکن ایک درمیان میں بڑا پتھر تھا جس کو راؤنا کہتے ہیں، وہ پتھر اس کے درمیان میں پڑا تھا، تو وہ پتھر اس کام آتا تھا کہ جب کبھی کنویں کا پانی نیچے ہو جائے تو پانی کھینچ اور ڈول میں نہ آئے تو پھر ایک شخص نیچے اتر جاتا تھا اور اس پتھر کے اوپر کھڑا ہو جاتا تھا تاکہ وہ اس کو ڈول کو نیچے سے بھر لے اور کھینچنے والا اوپر سے کھینچ لے، اس کام وہ پتھر آتا تھا، یعنی راؤنا نامی پتھر، تو درمیان میں وہ پتھر موجود تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جس کنویں میں انہوں نے پھینکنے کا پروگرام بنایا، وہ کنواں جو ہے وہ اس طرح کا تھا کہ اس میں پانی بھی تھا اور خشکی بھی تھی، جیسے کہ ایک درمیان میں پتھر پڑا ہو، اس کنویں میں پھینکنے کا انہوں نے پروگرام بنا لیا۔ لیکن پروگرام بنانے کے بعد اب والد کو کیسے رضامند کریں کہ جو والد اپنے بچے کو کبھی نظروں سے اوجھل ہونے ہی نہیں دیتے اور ہمیشہ اپنے نظروں کے سامنے رکھتے ہیں، پھر ایسے والد جو اللہ کے نبی ہیں، جن کی بصیرت بھی اعلیٰ ہے اور وہ سب کچھ سمجھتے ہیں کہ بھائیوں کا اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا ہے، اس حسد اور رقابت کو بھی سمجھتے ہیں، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا جلالت قدری عطا فرمانے والا ہے اور اس کو کیا مقام و مرتبہ عطا ہونے والا ہے، یہ ساری صورتحال سمجھتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس بچے کو کبھی اپنی آنکھوں سے جدا نہیں کرتے تھے، ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے تھے۔ لہٰذا اب سکیم یہ بنی کہ والد سے کہتے ہیں کہ اس کو ساتھ لے جائیں، ہمارے ساتھ جانے دو، ہم کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، یہ بچہ بھی ہمارے ساتھ کھیل لے، کھیلنے کی اس کی عمر ہے، گھر بیٹھا رہتا ہے، ہمارے ساتھ چلا جائے۔ لہذا قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے ابا سے یہی بات کی، قالوا یا ابانا ما لک لا تامنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون، اچھے بھلے ہم خیر خواہ ہیں اپنے بھائی کے،
پھر بھی آپ ہمارے اوپر اعتبار نہیں کرتے اور ہمارے ساتھ اس کو بھیجا کریں، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، کل کو ہمارے ساتھ بھیجیں، یہ بھاگے دوڑے گا، کھیلے گا وہاں پہ، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اتنے سارے ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور وہاں پہ کوئی یہ کھیلے کودے گا اور باہر کھلی فضا میں جائے گا تو اس کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے، اور ویسے بھی ہمارا بھائی ہے، ہمارے ساتھ جائے اور ہمارے ساتھ کھیلے۔ یہ سکیم بنائی کہ اس کو اس طریقے سے والد کو کہہ کے، یعقوب علیہ السلام کو منا کے ہم اس کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ قال انی لا يحزننی ان تذهبوا به، حضرت یعقوب علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا، چھپائی نہیں کوئی بات، یہ نہیں کہا کہ میں اس کو نہیں بھیجتا یا کوئی اور بہانہ نہیں بنایا، بلکہ واضح طور پر فرمایا کہ اس کا تمہارے ساتھ جانا مجھے اچھا نہیں لگتا، تم اگر اس کو ساتھ لے کے جاؤ گے تو یہ بات مجھے غم میں مبتلا کر دے گی، میں اس سے کوئی اچھا محسوس نہیں کروں گا کہ تم لے کے جاؤ، اور خاص طور پہ ایک تو تمہاری طرف سے بھی میں کوئی اچھا محسوس نہیں کرتا، مجھے غم ہی ہوگا، مجھے یہ فکر لگی رہے گی، اور دوسرا مجھے خوف یہ ہے وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، کہ تم اپنے کھیل میں لگے ہوئے ہو اور اس کو کوئی جو ہے بھیڑیا کھا جائے، یہ بچہ ہے چھوٹا، یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اپنا تحفظ نہیں کر سکتا، تو کوئی بھی جنگل کا جانور، بھیڑیا ایک بطور مثال کے کہ خونخوار درندہ کوئی جنگل کا کھا سکتا ہے، تو ایسا کچھ نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، بڑی عجیب بات ہے، ہم 10 لوگ ہیں اتنے طاقتور اور اتنے سارے بڑے بڑے جوان، اور ہمارے ہوتے ہوئے کوئی اس کو بھیڑیا کھا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر ہم کس کام کے؟ اس کا مطلب ہے ہم تو بالکل نکمے ہوئے اگر یہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ کھا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام بالکل نہیں بھیجنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے جب اصرار کیا کہ اس کو بھیج دیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام تیار ہو گئے کہ چلیں میں اس کو بھیج دیتا ہوں، لیکن تم نے اس کی جو ہے وہ حفاظت کرنی ہے، اور انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے اور آپ ہمارے اوپر اعتبار نہیں کر رہے اور ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے ساتھ چلے گئے اور انہوں نے جا کے، سکیم تو اور بنی ہوئی تھی کھیلنے کا اور ساتھ لے جانے کا تو ایک بہانہ تھا، تو قرآن یہ اس کو اس طرح سے بیان فرماتا ہے کہ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، سکیم کامیاب ہو گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے ساتھ بھیج دیا، لے گئے، واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، اور یہ سکیم فائنل ہو گئی کہ قتل نہیں کرنا بلکہ اس کو کنویں میں پھینکنا ہے، اور اس کنویں میں پھینک دیا گیا جس کے اندر خشکی موجود تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام ننھے بچے تھے، وہ ابھی وہاں پہنچے ہیں، وَأُوحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی بچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وحی اور القاء کر دیا، وحی بھیج دی، یوسف علیہ السلام کو بتا دیا کہ یوسف لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا، یہ جو تیرے خلاف انہوں نے ساری سکیم بنائی ہے اور تجھے دھوکے سے لا کر یہ کنویں میں پھینک رہے ہیں، اور تیرے خلاف جتنی بھی ان کی یہ سازش ہے، اس کا تو ایک دن ان کو تذکرہ کرے گا، لَتُنَبِّئَنَّهُم، ان کو تو بتائے گا، ایک دن آئے گا کہ تو ان سے یہ بات کر رہا ہوگا کہ جو تم نے کام کیا تھا ان کے منہ پہ مار رہا ہوگا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس کو یہ جانتے نہیں ہوں گے۔ یہ جو وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ہے، مفسرین کرام نے اس کے 2 معنی کیے ہیں۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اس بات کو نہیں جانتے کہ ان کو ایک دن ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور تو پھر ان کو کیا یاد دلائے گا، یہ سارے کام تو یاد دلائے گا ان کو، یہ اس کو نہیں جانتے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور اس کا دوسرا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب تو بتائے گا تو اس وقت یہ تجھے پہچانتے نہیں ہوں گے، تو ذکر کر دے گا کہ تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا، لیکن یہ تجھے پہچانتے نہیں ہوں گے۔ دونوں ہی معنی درست ہیں۔ بعد ازاں جب مصر میں یہ موقع آیا تو واقعتاً یہ لوگ پہچانتے نہیں تھے کہ یہ ہمارا بھائی ہے جو اس وقت عزیز مصر بنا ہوا ہے، اور مصر کا جو وزیر خزانہ ہے وہ ہمارا بھائی ہے، یہ اس بات کو پہچانتے نہیں تھے۔ یا پھر اگر جس وقت یہ وحی کی جا رہی تھی، حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا جا رہا ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے اطمینان قلب کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے یہ وحی دے دی، یہ القاء کر دیا کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، تجھے اللہ تعالیٰ ایسا مقام و مرتبہ عطا کرے گا کہ تو اپنے بھائیوں سے اس بات کا ذکر ضرور کرے گا۔ تو گویا اس بات سے وہ سب لوگ لاشعور تھے، ان کو اس بات کا علم نہیں تھا جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک رہے تھے۔
ناظرین کرام، یہ گفتگو کا سلسلہ اسی موضوع پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے، احسن القصص اور احسن القصص جس کو قرآن نے کہا ہے، اس پہ انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔